بریکنگ نیوز ہے، افغان طالبان نے پاکستان سے جنگ رکوانے کے لیے قطر اور سعودی عرب کا چینل استعمال کیا۔ دونوں ملکوں سے درخواست کی پاکستان کے جوابی حملے رکوائے جائیں۔ تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید سے۔ اعزاز کہے گا افغان طالبان نے دونوں ممالک سے کیا درخواست کی؟ جی بالکل، افغان طالبان نے جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی افغانستان کی طرف سے، افغان طالبان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی تھی اس کے جواب میں، تو اس پر افغان طالبان نے قطر اور سعودی عرب سے رابطہ کیا اور انہیں درخواست کی کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر کروایا جائے۔ اس پر آج دن کو بھی پاکستان کی طرف سے بھرپور کارروائی کی گئی، تو اس کے بعد ایک بار پھر رابطہ کیا گیا براہ راست افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی سفارتی حکام کو، اور ہمیں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس رابطے کے بعد جو دوسرا رابطہ ہوا ہے اس کے بعد دونوں فریقین جو ہے وہ سیز فائر پر راضی ہوئے، اور اس میں جو درخواست کی گئی تھی وہ افغان طالبان کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں قطر کو بھی استعمال کیا گیا، قطر کو بھی درخواست کی گئی تھی اور سعودی عرب کو بھی درخواست کی گئی تھی۔ جی شکریہ آپ کا اعزاز، اس تفصیل سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے حملوں کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج کی زوردار کارروائی کے بعد افغان طالبان حکومت نے سیز فائر کی اپیل کر دی۔ پاکستان نے اپیل منظور کرتے ہوئے بدھ کی شام 6 بجے سے 48 گھنٹے کے سیز فائر پر اتفاق کر لیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی فوج نے افغان دارالحکومت کابل اور قندھار شہر میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ قندھار میں پاک فوج نے ٹارگیٹڈ حملے کر کے افغان طالبان کی بٹالین نمبر 4 اور 8 اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 اور 6 مکمل تباہ کر دی۔ بلوچستان میں سپن بولدک، نوشکی، چمن جوب اور کے پی کے ضلع کرم میں افغان طالبان نے حملے کیے، جنہیں پسپا کرتے ہوئے پاک فوج نے افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ 250 سے زائد ہلاکتوں کے بعد افغان طالبان سیز فائر کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج نے بھاری توپ خانے اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا۔ نوشکی سیکٹر میں افغان سرحد سے 3 کلومیٹر اندر غرنالی چیک پوسٹ پر افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ چمن اور جوب سیکٹرز میں بھی خارجیوں کی پناہ گاہیں اور چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ سپین بولدک میں پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان مارے گئے۔ کرم سیکٹر میں رات گئے افغان طالبان کے حملے پر پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 25 سے 30 خارجی اور افغان طالبان مارے گئے۔ 8 افغان چوکیاں اور 6 ٹینک تباہ ہو گئے۔ اسی دوران سیکیورٹی ذرائع نے سوشل میڈیا پر افغان طالبان کے جھوٹ کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ افغان طالبان نے روس کے بنے ٹینک کو پاکستانی ٹینک بتا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ حقیقت میں روسی ساختہ T-55 ٹینک افغان طالبان استعمال کرتے ہیں۔ اور افغان طالبان کے حملوں کے جواب میں پاک فوج کی بھرپور کارروائی کے بعد 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی افغان اشتعال انگیزی کے بعد، اور اس کے بعد اب سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے افغانستان کی درخواست پر۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت پر؟ دیکھیں، ایک تو اب افغانستان کے جو یہ خاص طور پہ افغان طالبان رجیم ہے، ان کو پتہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستانی مسلح فوج کتنی اسٹرانگ ہیں، کتنی پروفیشنل ہیں، کتنی لڑاکا ہیں، اور وہ ان کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی بار بار جب ان کی ریکویسٹ آ رہی تھی، کبھی سفید جھنڈے کھڑے کر رہے ہیں، کبھی 4 5 6 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے سیز فائر کی، تو اب پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم 48 آورس کے لیے اس کو سیز فائر کرتے ہیں۔ اس میں ہم ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا یہ دوبارہ بلا چال فائرنگ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کوئی ریڈ کرتے ہیں، یہاں بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں ہمارے سے بات چیت میں کیا بات کرتے ہیں۔ ہماری سمپل سی 2 کنڈیشن ہوں گی۔ نمبر 1، ہمارے سے کمٹمنٹ کریں گے کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کی سرزمین سے ہماری طرف کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کرے گی، نہ بارڈر کراس کرے گی، چاہے وہ بلوچستان ہو یا KPK ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو اپنے ایریے میں جہاں جہاں TTP کے خارجیوں کے اور PIS فرقستان پاکستان کے ان کے ٹھکانے ہیں، کانسنٹریشن کیمپس ہیں، ٹریننگ ایریا ہیں، وہ سب ڈسمنٹل کرے، تاکہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک تو وہ ڈسٹرائر جن کا کمانڈ اسٹرکچر تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، اور نمبر 2 ہے کہ یہ پیچھے دھکیل دیں ان کو دوسری سائڈ پر، تاکہ یہ بارڈر سے دور ہوں اور پھر ہمارے لیے پرابلم ڈال دیں۔ اور اس کے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گارنٹر ہونا بہت ضروری ہے، وہ دیکھنا ہے
ये किसको लेते आते हैं। آپ کے خیال میں کون ضامن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بارہا پاکستان کی جانب سے موقف سامنے رکھا گیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے، تو اس صورتحال میں کون سے اہم سٹیک ہولڈرز ضامن کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دیٹ کین بی سعودی عرب ہے، اٹ کین بی قطر ہے، یو اے ہے، چائنا کین بی دیئر، کوئی ایون ایران ہے، کوئی جن سے تعلقات ہیں وہ ہم ان سے ٹرم ڈسکس کریں گے کہ ہماری صرف 2 ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم ان کے بدلے ہر چیز ان کو سپلائی کرتے ہیں، لاجسٹک دیتے ہیں، افغان ٹریڈ ٹرانزٹ دیتے ہیں. ہم ان کے افغان عوام سے ہماری بہت پرانی اچھے مراسم ہیں، دونوں طرف پشتون رہتے ہیں، ہمارے ان سے وہ تعلقات ہیں. ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اسی لیے جب بھی فائرنگ کی ہے یا اسٹرائک کیے ہیں، ڈرون دیے ہیں، انشور کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو. ہم نے صرف اسپیسیفک ان کے ٹارگیٹ جو ان کی پوسٹیں ہیں یا ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں یا کانسلیٹ کیمپ ہے یا امونیشن کیمپ ہے وہ ہم نے تباہ کیے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بڑی اسٹرکٹ بات کریں گے. وی وانٹ کہ آئندہ کے لیے ان کو سبق مل جائے، اس کی وجہ سے کرنا لگے.